السلام علیکم ناظرین، نامور مسلمان حکمرانوں کی سیریز میں اگر سلطنت مغلیہ کے عظیم ترین اور طاقتور بادشاہ کی بات کی جائے تو یقیناً سب سے اوپر شہنشاہ ہند جلال الدین اکبر کا نام جگمگاتا نظر آئے گا۔ اکبر وہ بادشاہ تھا جس نے سلطنت مغلیہ کو زوال سے نکال کر اوج کمال تک پہنچایا۔ اکبر وہ بادشاہ تھا جس نے نہایت قسم پرسی کے عالم میں اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ مغلیہ سلطنت اپنے اختتام کے قریب تھی، ہمایوں کے قدم اکھڑ چکے تھے۔ اکبر کے ہوش سنبھالتے ہی مغلوں کی فتح یابی کا وہ دور شروع ہوا جسے سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ سلطنت مغلیہ کا تیسرا فرمانروا ہمایوں تھا، جو کہ ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا، لیکن اس کی چند کمزوریاں اس کی شکست بن کر مغلیہ سلطنت کو ختم کرنے کے درپے ہو گئیں۔ ہمایوں جلا وطنی کی زندگی کاٹ رہا تھا۔ اسی دور میں اس نے ایک خاتون حمیدہ بانو سے شادی کی۔ اکبر 1542 میں سندھ کے علاقے عمر کوٹ میں پیدا ہوا۔ جب ہمایوں کی زندگی کا باب ختم ہوا، اس وقت اکبر کی عمر صرف 14 برس تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں بھی وہ برسر محاذ تھا اور اپنے عتیق بیرم خان کو لیے سکندر سوری کو زیر کرنے کے درپے تھا۔ جس وقت ہمایوں نے وفات پائی، اکبر کلانور ضلع گرداسپور میں تھا۔ بیرم خان نے وہیں اکبر کی تخت نشینی کی رسم ادا کی اور اس کی سرپرستی کا منصب سنبھالا۔ یوں اکبر سلطنت مغلیہ کا چوتھا فرمانروا بنا۔ تخت نشینی کے بعد کئی دشمنوں نے سر اٹھایا، لیکن اکبر، جو کہ ایک نہایت مضبوط شخصیت کا مالک تھا اور شاندار قائدانہ صلاحیتیں رکھتا تھا، اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کیا اور کئی فتوحات حاصل کیں۔ پانی پت کے مقام پر ہمایوں بکال پر فتح حاصل کی اور مشرق میں عادل شاہ سوری کو زیر کیا۔ بیرم خان نے اکبر کی سرپرستی سنبھال کر ہر معاملے میں اپنی مرضی چلانا شروع کر دی۔ اس وجہ سے اکبر کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوئیں۔ اکبر کی خوش قسمتی تھی کہ کچھ ہی عرصے بعد بیرم خان کا قتل ہو گیا اور اکبر کو ایک طرح سے آزادی اور اصل اختیارات نصیب ہوئے۔ کئی قومیں اور ریاستیں اکبر کو زیر کرنا چاہتی تھیں۔ لاہور کے حکمران ابو المعالیٰ نے بغاوت میں پہل کی اور کشمیر پر حملہ کر دیا۔ راجپوتوں نے بھی اس کی تقلید کی اور اکبر کے سامنے آ گئے۔ میواڑ، بیکانیر، جودھ پور، نتھبور اور مرور بندی کے قلعوں کو انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا۔ اجتماعی طور پر وہ سب مل کر ایک بڑی طاقت بن چکے تھے۔ یہ بھی کم نہ ہوا کہ کشمیر اور سندھ سے بغاوت کا شور اٹھنے لگا۔ کئی ریاستیں تو پہلے ہی آزاد تھیں اور کئی اعلانیہ طور پر مغلیہ سلطنت کے خلاف تھیں۔ پھر اکبر کا سوتیلا بھائی بھی پیچھے نہ رہا، وہ خود ہندوستان پر حکومت کا خواہاں تھا۔ اس نے بھی بھرپور کوششیں شروع کر دیں۔ اکبر کو ان بغاوتوں سے نمٹنے میں کئی برس لگ گئے۔ اس نے راجپوتوں میں سے بہت نمایاں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر ان کو بڑے بڑے عہدوں پر تعینات کیا۔ بہت سے راجپوت اس کے ساتھ وفادار بھی رہے۔ یہ جد و جہد کا وقت تھا اور اس کے بعد کے 50 برس یہ تمام وہ برس تھے جس میں اکبر کی جد و جہد سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ کوئی ایسی بغاوت نہ تھی جس کو اس نے فرو نہ کیا ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ تھا جس میں اس نے مفاہمت کی کوشش نہ کی ہو۔ وہ واقعی بھرپور امن چاہتا تھا، لیکن سلطنت کی توسیع اس سے بھی اہم امر تھی۔ اس نے ایسی شاندار فتوحات حاصل کیں کہ سلطنت مغلیہ اپنے آبائی رقبے سے 3 گنا بڑھی اور اوج کے مقام کو پہنچی۔ ناظرین، وہ ایک عظیم جرنیل تھا، دانشور تھا اور نہایت عقابی نگاہ رکھتا تھا۔ اس نے ایسے شاندار نظام قائم کیے جنہوں نے اس کی سلطنت کو کمال بخشا اور تاریخ میں سنہری حروف سے ایک نیا باب رقم ہوا۔ 1571 میں اکبر نے کابل میں اپنے قدم جمائے اور اس سے کچھ عرص بعد 1586 میں کشمیر پر قبضہ کیا۔ 1591 میں اس نے سندھ پر اپنا تسلط جمایا اور اس کے صرف 4 برس بعد 1595 میں بلوچستان اور قندھار اور پھر 5 برس کے بعد 1600 عیسوی میں احمد نگر فتح کیا۔ اس کی انتظامی صلاحیت کی بڑی مثال یہ تھی کہ اس نے سلطنت کو 14 صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ تمام علاقوں کو تقسیم کرنے کے لیے باقاعدہ پیمائش کی گئی۔ اکبر کی پہلی ترجیح زوال پذیر مغلیہ سلطنت کو وسعت دے کر اوج بخشنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بر صغیر کا ایک بڑا حصہ اس کی سلطنت میں شامل ہو۔ اس قدر وسیع سلطنت کو متحد رکھنا بھی ایک مشکل امر تھا، جسے اس نے نہایت خوش اسلوبی سے طے کیا۔ اکبر نے کامیاب مرکزی نظام بنایا جس کے باعث بہت سے معاملات آسان ہو گئے۔ اس نے حکمرانوں کی باہمی مفاہمت کے لیے بھی بہت سی کامیاب پالیسیاں ترتیب دیں۔ مختلف ریاستوں اور ملکوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے اس نے سفارتکاری کا شاندار نظام تشکیل دیا۔ اتنی وسیع سلطنت میں امن و امان قائم رکھنا بھی بہت آسان نہ تھا۔
بر صغیر میں کئی مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ اکبر نے مذہبی اور ثقافتی جھگڑوں کا پیش کی سدباب کرتے ہوئے ایسی پالیسیاں بنائیں جن پر اقلیت کو بھی اعتراض نہ ہوتا۔ اپنی انہی پالیسیز کی بدولت وہ غیر مسلم رعایا میں بے حد مقبول ہوا اور ان کی حمایت حاصل کی۔ وہ اتفاق پر، اتحاد پر یقین رکھنے والا بادشاہ تھا، لہٰذا اس نے اسلامی ریاست کا تشخص برقرار رکھتے ہوئے ہر علاقے کو جوڑے رکھنے کی کوشش کی۔ وہ پہلا حکمران تھا جس سے ہر اقلیت مطمئن تھی۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ ایک قوم جو خطے میں اقلیت کا مقام رکھتی ہے وہ اکثریت پر اس کی مرضی کے بنا اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکتی۔ اس نے غیر مسلموں کو بہت سی مراد دیں، ان سے بہت سے ٹیکس ہٹائے اور انہیں اعلیٰ عہدوں پر قائم کیا۔ ان اقدامات نے ہندوؤں اور سکھوں کو بہت حد تک پرسکون کر دیا۔ رعایا کی یہی پرسکونی تھی جس نے اسے مغلیہ سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کرنے دیا۔ اکبر اپنی جان توڑ کوششوں سے معاشی طور پر ہندوستان کو استحکام کی طرف لے جا چکا تھا۔ یہاں سے ہندوستانی ثقافت کا ایک نیا باب کھلا۔ اکبر آرٹ کا بڑا دلدادہ تھا، اسے فنون ثقافت میں گہری دلچسپی تھی، لہٰذا اس نے آرٹ کی بھرپور سربراہی کی۔ کئی زبانوں میں، جن میں فارسی، یونانی، لاطینی، عربی، کشمیری، اردو اور سنسکرت شامل تھیں، ان میں لکھی 24,000 سے زائد کتب سے آراستہ اس وقت کی سب سے بڑی لائبریری سے تشکیل دی، جس کے عملے میں دنیا کے بہترین لوگ شامل تھے، مثلا بڑے بڑے اسکالرز، محقق، کتب ساز اور مترجم اس لائبریری کا اہم حصہ تھے۔ فتح پور سیکری میں اس نے خواتین کے لیے خاص طور پر ایک بڑی لائبریری قائم کی۔ اکبر خود پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن وہ تعلیمی میدان میں ترقی کا قائل تھا، لہٰذا اس نے ہر خاص و عام کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ خود اس کے دربار میں عظیم ترین لوگ موجود رہتے جن میں محقق، معمار، شاعر، خطاط اور اعلیٰ درجے کے اساتذہ شامل تھے۔ انہوں نے اپنے وجود سے اس کے دربار کو آراستہ کیا۔ ان قابل لوگوں کے باعث فتح پور، آگرہ اور دہلی میں اکبر کے دربار بذات خود ایک درسگاہ کا درجہ رکھتے جہاں دنیا کے اعلیٰ فنون سیکھنے کو ملتے۔ اکبر نے بہت سی بری رسوم پر پابندی لگائی، مثلا ستی کرنا، بیوہ کی دوسری شادی نہ کرنا۔ اس نے اس امر کی اجازت دی کہ بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے، بلکہ ضرور کرے۔ مرد اور عورت کے لیے شادی کی مخصوص عمر مقرر کی اور بچپن کی شادیوں پر پابندی لگائی، یہاں تک کہ منگنی کے لیے بھی 12 سال کی عمر کا ہونا لازم قرار پایا۔ جلال الدین اکبر کی زندگی کا اختتام کچھ ناخوشگوار رہا۔ وہ اپنی والدہ کی وفات پر حد درجہ غمگین رہتا۔ اس کے بیٹے شہزادے دانیال کی موت نے اسے مزید غم سے دوچار کیا۔ پھر شہزادے سلیم کے باغیانہ رویے نے اسے رہا سہا غم بھی پہنچا دیا۔ غرض وہ اپنے آخری ایام میں بے حد پریشان رہا۔ شہنشاہ ہند جلال الدین اکبر نے بیمار ہو کر اکتوبر 1605 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد شہزادہ سلیم تخت نشین ہوا، جسے جہانگیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکبر کا نام آج بھی مغلوں کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بر صغیر کا مضبوط ترین حکمران تھا۔